السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کتاب عمدۃ الاحکام آج ہم پڑھیں گے بإذن اللہ عز وجل حدیث نمبر 55 اور 56، دونوں کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ نماز با جماعت کی فضیلت، باب نمبر 12 ہے، عنوان ہے نماز با جماعت کی فضیلت۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ ب27 درجہ، متفق علیہ۔ صلاة الجماعت نماز با جماعت، افضل زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے، من صلاة الفذ من سے، صلاتی نماز، الفذ تنہا اکیلے، ب27 درجہ، ب7 7، و20 اور 20، تو 7 اور 20 27، درجتاً درجے۔ معنی با جماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے 27 درجے زیادہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان تنہا اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ایک نماز کا اجر و ثواب دے گا، لیکن یہی مسلمان اگر اس نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کا نہیں بلکہ 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر یہی نماز خانہ کعبہ بیت اللہ شریف میں ادا کی جائے تو ایک نماز پر اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ نماز اخلاص کے ساتھ پڑھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق پڑھے۔ اور یہی نماز اگر مسجد نبوی میں ادا کی جائے مدینہ منورہ میں تو ایک نماز پر 1000 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ صحیح روایت ہے، اور ضعیف روایت ہے 50,000 نماز والی، لیکن جو صحیح روایت ہے وہ 1000۔ اور اگر یہی نماز مسجد اقصی میں ادا کرے تو 250 250 نماز کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات، یہ مسئلہ معلوم ہوا، یہ حکم معلوم ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز با جماعت ادا کرے۔ باقی یہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی اکیلے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہے انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل، لیکن اسے معمول نہیں بنانا چاہیے شرعی عذر پر۔ کوئی عذر شرعی موجود ہے اور انسان جماعت سے پیچھے رہ گیا تو یہ اس صورت میں ہے، اور اس صورت میں بھی اگر نماز با جماعت ہو چکی ہو تو ظاہر ہے کہ نماز کے بعد کوئی نہ کوئی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے، تو سنت ادا کرنے والے کو، متنفل کو چاہیے کہ وہ امامت کروائے مفترض کی۔
نفل ادا کرنے والا امام بن جائے، سنت ادا کرنے والا امام بن جائے اور 2 سنتیں ادا کر کے سلام پھیر دے، اور نماز فرض ادا کرنے والا سلام کے بعد، یعنی امام نے سلام پھیر دیا، وہ سلام نہیں پھیرے گا بلکہ کھڑا ہو کر اپنی نماز مکمل کرے گا۔ تو یہ تمام مسائل اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوئے۔ اور جو لوگ بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے، نہ اکیلے پڑھتے ہیں نہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ توبہ کر لیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ اسلام کے تقاضے پورے کرے اور اپنے آپ کو کفریہ عقائد اور کفریہ نظریات اور کفریہ اعمال سے بچائے۔ حدیث نمبر 56 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا۔ صلاة الرجل، آدمی کا نماز پڑھنا، فی الجماعة، جماعت کے ساتھ، تضعف بڑھا دیا جاتا ہے اس کا اجر و ثواب، علی صلاته فی بیتہ، اس کی نماز پر جو کہ وہ اپنے گھر میں اکیلے پڑھتا ہے، وفی سوقہ، یا بازار میں اکیلے پڑھتا ہے، 25 ضعفا، 25 درجے، 25 گنا۔ گزشتہ حدیث میں ہم نے 27 پڑھا، اس میں 25 ہے، تو مراد مقصود کثرت ثواب ہے، کثرت ثواب ہے، یعنی کہ اکیلے نماز پڑھنے پر تو صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا، لیکن یہی نماز اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو جماعت کی اہمیت کو یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے اور اس کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اس صورت میں ایک نماز کا نہیں بلکہ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، وَذَلِكَ، اور یہ اس لیے ہے، أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ، کہ بے شک جب انسان وضو کرتا ہے، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، پھر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، نہیں نکالتی اسے اس کے گھر سے، اس کے بازار سے، إِلَّا الصَّلَاةُ، مگر نماز، لم يخط خطوة، نہیں اٹھاتا وہ کوئی بھی قدم، الا رفعت له بها درجہ، مگر اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کا درجہ بلند کرتا ہے، وحط عنه بها خطیئہ، اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، فاذا صلى، پس جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے مسلسل اس کے لیے دعا گو رہتے ہیں، ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنے مصلی، اپنی نماز والی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ اور اس کا وسیع مفہوم کیا ہے کہ جب تک وہ اس مسجد میں رہتا ہے جہاں پر اس نے نماز ادا کی، اللہم صلی علیہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت برکتیں نازل فرما، اللہم اغفر لہ، اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر رحم فرما، ولا یزال فی صلاۃ، اور وہ نماز ہی میں رہتا ہے، منتظر الصلاۃ، جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، ایک نماز ادا کر لی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اب اسے فکر لاحق رہتی ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت داخل ہو تو انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل میں اپنے خالق و مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے ساتھ دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوگا، فکر دامن گیر رہتی ہے اس کو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسی طرح صحیح البخاری کی ایک روایت میں آتا ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، اور اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے، بے ختنہ کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کھڑے رہو۔ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کفریہ شرکی عقائد، افکار و نظریات، نواقض اسلام سے بچاتے ہیں، جاہلانہ رسومات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، قال اللہ وقال الرسول کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور اگر کہیں بتقاضائے بشریت کوئی کبھی کوتاہی سرزد ہو جائے، گناہ کے مرتکب ہو جائے، تو اللہ کی طرف لوٹنے میں، پلٹنے میں، واپس آنے میں، سچی توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ خوش نصیب ہے یہ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے قیامت کے دن کو اتنا مختصر کر دے گا جتنا کہ عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ انہی 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، مسجد کے ساتھ لگاؤ ہے، تعلق ہے، وابستگی ہے، مسجد میں نماز پڑھانے والے امام کے ساتھ، خطیب کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، محبت ہے، لگاؤ ہے، وابستگی ہے، ان کی خدمت کا جذبہ ہے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ لوگ علم خرچ کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ لوگوں پر خرچ کریں گے، آپ بے فکر ہو کر، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، دین اسلام کا کام کرو، اللہ کے دین کی خدمت کرو کھل کر۔ تو یہ خوش نصیب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے گا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ فضائل جو بیان ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے، انہیں اپنے دامن میں سمیٹنے والا بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی جنتیوں والی اوصاف حسنہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور جہنمی اور دوزخیوں والے برے عقائد سے، بری صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم۔